اسٹوڈنٹس، یہ ہے انگلش 9th اور میں ہوں احسان الہی۔ ہم ہیں لیسن نمبر 1 کے پیج نمبر 3 پر اور پڑھ رہے ہیں پیراگراف نمبر 8۔ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے پکے ارادے سے۔ that he replied، کہ اس نے جواب دیا، son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، اپنا راستہ چلتے رہو، none will dare touch thee، تمہیں کوئی چھونے کی جرت بھی نہ کرے گا۔ dare مطلب جرت کرنا، دی مطلب تمہیں پرانی انگلش میں یو کو دی لکھتے تھے۔ I shall never forsake thee، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ And the holy prophet did go the way Allah Almighty had chosen for mankind، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل نکلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے چنا تھا، جو انسانیت کے لیے چنا تھا۔ imbued with divine guidance، الہی رہنمائی سے بھرپور، and firm resolve، اور پکے ارادے سے، the holy prophet encountered، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا all the challenges، تمام خطرات کا، with grace، فضل کے ساتھ، and dignity، اور عظمت کے ساتھ۔ In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains، کم ہی وقت میں انہوں نے اٹھا دیا انسان کو بلند ترین ممکن سطح تک، دونوں لحاظ سے، روحانی بھی اور دنیاوی حدود کے لحاظ سے بھی۔ کم ہی وقت میں انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی حدود کے لحاظ سے ممکنہ بلندی تک اٹھا دیا۔ He was also a driving force behind Arab conquest، وہ عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک متحرک قوت تھے۔ which have created an everlasting impression on human history، جس نے پیدا کیا ابدی اثر، ہمیشہ رہنے والا اثر، on human history، انسانی تاریخ پر۔ no wonder، کوئی حیرانی نہیں، he is universally acknowledged، کہ وہ عالمی طور پر پہچانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، as the most influential figure in history، تاریخ میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت کے طور پر۔ in the words of Michael Hart، a great historian، ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے دونوں کے لیے، اسلام کے علم الہی کے لیے بھی اور اس کے بڑے اخلاقی اصولوں کے لیے بھی۔ in addition، اس کے علاوہ، he played a key role، انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ کلید کا مطلب کی یعنی چابی ہوتا ہے، اہم کردار ادا کیا۔ in proselytizing the new faith، ایک نئے ایمان کی تبلیغ کے لیے۔ and in establishing، اور قائم کرنے کے لیے، the religious practices، مذہبی مشقوں کو۔ in fact، در حقیقت، as the driving force behind the Arab conquest، عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر، he may well rank، ان کو اچھا مرتبہ دیا جانا چاہیے، as the most influential political leader of all time، اب تک کے تمام تر پر اثر سیاسی رہنماؤں میں۔ the Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history، عرب فتوحات نے جو کہ 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی، اپنا اثر اور اپنی اہمیت انسانی تاریخ پر جاری رکھی ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک۔ سچ a thorough transformation of man and society، اس طرح کی مکمل تبدیلی انسان کی اور معاشرے کی، owes to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہے۔
اوس کا مطلب ہے احسان مند ہونا. ڈیپ فیتھ ان الالمائٹی، اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کی شکل میں. ٹو ہز لو، اس کی محبت. فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے اس کی محبت کے لیے. اینڈ ٹو دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور اس کے کردار کی شرافت کے لیے. انڈیڈ، بے شک. ہز لائف از پرفیکٹ مورل ٹو فالوورس، ان کی زندگی پیروکاروں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں. اباؤٹ دا لائف آف دا ہولی پرافٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ نے فرمایا. ہز مورل اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف ہولی قرآن، ان کی اخلاقیات اور کردار مجسم قرآن ہیں. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ گوز ٹو دی ہولی قرآن، آخری الفاظ قرآن میں سے ہی لیے گئے ہیں انسانیت کے بچانے والے کے لیے. او پروفٹ، اے نبی، شیورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے تمہیں بھیجا ہے. ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے طور پر. اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر دینے والے کے طور پر. اینڈ ایز اے وارنر، اور ایک خبردار کرنے والے کے طور پر. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. آف ہز پرمیشن، اسی کی اجازت سے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی دیتے ہوئے چراغ کی طرح سے. تو آئیے اسٹوڈنٹس ان کے میننگ جو ہیں وہ بورڈ پر دیکھتے ہیں. یہ یونٹ نمبر 1 پیرا نمبر 8 کے میننگس ہیں. جیسے امپریسڈ کا مطلب متاثر، ڈٹرمنیشن کا ارادہ، فارسیک کا مطلب چھوڑنا، اور دی جو ہے وہ پرانی انگلش میں یو کے لیے استعمال ہوتا تھا، تمہیں. اسی طرح سے پیرا 9 امبیوڈ کا مطلب ہے بھرپور، فرم ریزالو کا مطلب ہے پکا ارادہ. اور چلتے جائیں گے ہم. ہسٹورین کا مطلب ہے مورخ، یعنی تاریخ لکھنے والا، تاریخی واقعات کو لکھنے والا. اور اسی طرح سے ہم پیراگراف 10 پر جب جائیں گے تو ٹرانسفارمیشن، پوری طرح سے تبدیلی. اور تھارو کا مطلب ہے مکمل، اوف کا مطلب ہے احسان مند ہونا. اور یہاں آخری لفظ ہے لائٹ گیونگ ٹارچ، یعنی روشن چراغ. تو ہمارا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کی مشق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.